شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آلو کی چپس کھانے سے وزن بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ پالک کی چٹنی کھانے سے قبض فوراً دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کاٹ کر بلب کے پاس باندھ دو، کمرے میں مچھر نہیں آئیں گے۔ ثابت دھنیا کی چائے پینے سے پیٹ کی جلن دور ہوتی ہے۔ ککر کی گوند کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ صبح کے وقت کافی پینے سے ذہنی دباؤ ٹھیک ہوتا ہے۔ کیلے پر دہی لگا کر کھانے سے لوز موشن ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ دیسی گھی کا چمچ کھانے سے ڈینڈرف کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ گوار پھلی کا سالن کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کریلے کے رس کا لیپ کرنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ دانت میں درد ہو تو اسٹرابری کا استعمال کرنے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ بواسیر کا مسئلہ ہو تو چھاچھ پینے سے آرام ملتا ہے۔ اسٹرابری اور کاجو دو ایسے پھل ہیں جن کے بیج باہر ہوتے ہیں۔ جسم کا ایک بار ایکس رے کروانے سے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ 1 سال تک اتنی طاقت جسم میں بھرتی نہیں۔ اگر بار بار پیشاب آتا ہو تو آپ کو پتھری کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ پینے سے گریز کریں۔ روٹی کھا کر نہانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا بند کر دیتا ہے۔ بواسیر کا مسئلہ ہو تو جوں کی روٹی پکا کر کھایا کرو۔ دن کے وقت سستی چڑھی رہتی ہو تو ناشپتی اور انگور کا جوس بنا کر پیو۔ دل کی بیماری سے ہمیشہ بچے رہنا چاہتے ہو تو روزانہ ایک پیاز کاٹ کر روٹی کے ساتھ صبح کے وقت کھا لو۔ اس سے دھڑکن بھی آپ کی نارمل رہے گی۔ دہی کے اوپر والا پانی پی لیا کرو، اس سے جگر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ 4 ہفتوں تک کلونجی کے 5 دانے پانی کے ساتھ نگل لینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ کالا نمک نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں، پیٹ درد سے فوری آرام ملے گا۔ کریلے کی سبزی کھانے سے قبض موٹاپا دور ہوتا ہے اور چہرے کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ اگر پیٹ بڑھ گیا ہے تو چکوترے کے جوس میں ایلو ویرا ملا کر پیو۔ پیشاب رک رک کر آتا ہے تو پالک کی سبزی بنا کر کھاؤ۔ جن کا دماغ کمزور ہو رات کے وقت پستہ کھا کر سویا کرے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو نیم گرم زیتون کا تیل لگاؤ۔ بھگوئی ہوئی انجیر کے 2 دانے روزانہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ چہرے کا رنگ دودھ جیسا سفید کرنے کے لیے بیسن اور ہلدی مکس کر کے لگا کر سویا کرو۔ رنگ سانولا ہے تو نہارمو کھیرا کھایا کرو۔ خربوزہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی برقرار رہتی ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ میں ایک خواجہ سرا تھی۔ یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا، میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے بہت سے لڑکے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، پر میں نے سب کو ٹال دیا تھا۔ جب مجھے ہسپتال میں نوکری مل گئی، وہاں بڑے ڈاکٹرز بھی ہوتے تھے۔ ایک دن ایک بڑے ڈاکٹر میرے پاس آئے اور بولے، مجھ سے 2 دن کے لیے شادی کا ناٹک کر لو، بدلے میں جو مانگو گی تمہیں ملے گا۔ میں مان گئی، لیکن قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھ سے نکاح کر کے وہ مجھے ہسپتال کے ایک کمرے میں لے گئے، جہاں 11 ڈاکٹرز تھے جو مجھے۔ میرا نام شبنم ہے اور میرا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ میں اماں ابا اور بھائی کے ساتھ لاہور میں رہتی ہوں۔ اس شہر میں ہی میری پیدائش ہوئی، اس لیے میرا اس شہر سے بہت ہی پکا تعلق ہے۔ میرے ابا ہسپتال میں مالی ہیں، اماں گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں۔ میرے دادا نے بھی شہر میں رہ کر چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے ابا اور 2 پھپھوں کو پالا تھا۔ ابا کا مزاج نرم ہے، اس کے برعکس میری اماں جھگڑالو طبیعت کی مالک ہیں۔ وہ ہر وقت کسی بات کو موضوع بنا کر زبان چلاتی رہتی ہیں۔ ان کے تیز مزاج کی وجہ سے بہت کم ہی کسی سے بن پاتی ہے۔ پھپھو بھی کم ہی آتی تھی، وہ دونوں نرم مزاج خاتون تھی۔ میری پیدائش پر اماں کا برا سا منہ بنا ہوا تھا۔ ابا کو بہت خوشی ہوئی، لیکن اماں کے چہرے میں کوئی خوشی نہ تھی۔ پھپھو کہتی مبارک ہو، رحمت ہوئی ہے، کہتی بوجھ پڑ گیا ہے۔ میرا رنگ سفید تھا، اتنی پرکشش تھی۔ مجھ سے بڑا بھائی جو اماں کی آنکھ کا تارا تھا، وہ کوئی بھی غلط کام کر کے اماں کی سپورٹ اسے ہر وقت رہتی تھی۔
اماں اس کے خلاف کسی سے کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ لوگ کبھی شکایت لاتے تو الٹا اماں اسے سنا کر بھیج دیتی۔ انہی باتوں نے بھائی کو بگاڑ دیا تھا۔ وہ اماں کی تو کوئی بات نہیں سنتے۔ اگر ابا کچھ بولتے تو اماں اس کی طرف داری میں شروع ہو جاتی کہ تمہیں تو دوسروں کے بچے ہی پیارے لگتی ہیں، اپنے بیٹے میں سارے عیب نظر آتے ہیں۔ میرا بڑا بھائی غصے کا تیز گرم دماغ انسان تھا۔ اسے کام ایک بھی نہیں ہوتا، باقی بھاشن کہیں بھی دینا ہو تو ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ کہتا غریب گھر میں پیدا ہونا ایک عیب ہے۔ وہ ابا کو کہتا اگر آپ نے کمایا ہوتا تو آج ہم امیر ہوتے، میں بھی کہہ سکتا کہ میرے باپ کا بزنس ہے۔ ابا سر جھٹک دیتے، سمجھانے یا نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ جو نہیں تھا۔ میں ان کو بہت پیاری تھی، کہتے اپنی پھپھو سے کچھ سیکھا کرو، میرے نئے نقش بہت خوبصورت تھے۔ اسی وجہ سے بھائی کہتا ہے اسے باہر نہیں بھیجنا چاہیے، باہر جا کر یہ بگڑ جائے گی۔ اماں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابا کہتے یہ میری بیٹی ہے، میں کما کر کھلاتا ہوں، جب تم لوگ کھلاؤ گے تب بے شک اپنی مرضی کے فیصلے کر لینا۔ میں جتنا شکر ادا کرتی اپنے رب کریم کا وہ کم تھا، جس نے مجھے اتنا اچھا باپ دیا تھا جو ہمیشہ میرے حق میں کھڑا رہتا تھا۔ وہ میرے لیے بولتا تھا جو مجھ سے محبت کرتا۔ جب گھر کو ایک نظر دیکھتی تو یہاں تو کسی کو میری ضرورت بھی نہ تھی، پھر کیوں اللہ نے مجھے یہاں پر پیدا کیا؟ تو صرف اپنے باپ شخصیت کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ابا نے کہا کہ فیصلہ بھی میری مرضی سے ہوگا، اس کا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم ایک پرانی کالونی میں رہتے تھے۔ یہ آزادی سے پہلے کے گھر تھے جن کی حالت خستہ ہو چکی تھی۔ ہم ایک بلڈنگ میں رہ رہے تھے، اس میں 2 کمرے اور 2 پرانے صوفے جتنی اضافی جگہ تھی۔ یہ بلڈنگ بہت پرانی تھی جس فلیٹ میں ہم رہ رہے تھے۔ یہاں کچھ سال پہلے سفید رنگ کروایا گیا تھا جو اس سے پیلا ہو چکا تھا۔ اب یہ کچن جہاں وقت صرف ایک آدمی کھڑا ہو سکتے تھے، سٹیل کے برتن سیٹ تھے۔ کبھی غلطی سے مہینے میں کوئی مہمان آ جاتا تو تنگی ہو جاتی۔ یہاں فلیٹ میں میری ایک دوست تھی، وہ میرے گھر کے ماحول کی وجہ سے بہت ہی کم آتی تھی۔ جب ابا گھر ہوں ان کی اجازت لے کر میں پارک چلی جاتی جہاں ہم مل لیتے تھے۔ میرے ددیال میں صرف 2 پھپھو ہی تھی جن کی شادی ہو چکی تھی، اپنے اپنے گھروں میں خوش تھی۔ دونوں ابا کی طرح نرم مزاج انسان تھی، جبکہ ننیال میں ایک ماموں تھے جو بالکل اماں کی کاپی تھے۔ جب آتے تو کہتے اس کو پڑھانے کی بھلا کیا ضرورت ہے، اس کو گھر کے کاموں میں لگوایا کرو۔ بھائی کی ان سے بہت ہی بنتی تھی، جو وہ کہتے اماں اور بھائی پتھر پر لکیر مار لیتے۔ ان کا کام لوگوں کے گھروں میں ٹانگ اڑانے کا تھا۔ جب آتے تو اماں کو اتنی پٹیاں پڑھا جاتے کہ ان کی بیٹی بھی ایسی تھی جو میری ہونے والی بھابھی بھی تھی۔ میں یہاں گھر کے پاس ایک سکول میں پڑھتی تھی، جبکہ گھر سے سکول اور سکول سے گھر آنے کے علاوہ اماں مجھے کہیں جانے بھی نہ دیتی۔ چھوٹی عمر سے ہی مجھے گھر کے کام کاج کرنے کی عادت تھی۔ مجھے لگتا نہیں تھا کہ یہ میری اصل ماں ہے۔ ایک اصل ماں اتنا تضاد کر سکتی ہے، ایک بیٹے کو اتنی محبت اور دوسرے کی تھکن اور پڑھائی کی پرواہ کیے بغیر ہاتھ میں جھاڑو پونچھا پکڑا دے کہ کام کرو۔ ابا کہتے کہ تم کام کیا کرو گی، بیٹی ابھی چھوٹی ہے۔ تو اماں کہتی کہ مجھ سے نہیں کام ہوتے، اگر آپ نے اپنی مرضی چلا کر اسے پڑھایا ہے تو اس کو میری مرضی کے مطابق بھی کام کرنا چاہیے۔ میں 8ویں جماعت میں ہو گئی۔ جیسے تیسے اب تو عادت ہی ہو چکی تھی، اماں کی باتیں سن کر کام کرنے لگی تھی۔ لیکن اس دوران مجھ میں عجیب سی تبدیلیاں آئی تھی۔ میں نے گھر میں نہیں بتایا، لیکن ایک دن مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ میری آواز نہیں بدلی تھی اور میں خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے کسی کو شک نہیں ہوا۔ میں نے گھر میں بھی کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ مجھے اپنے بھائی کی طبیعت کا اچھے سے علم تھا۔ اس نے یا تو مجھے گھر سے نکال کر باہر کرنا تھا یا پھر مار دینا تھا۔ کیا پتا ابا بھی اس کے بعد مجھ سے پیار نہ کرتے، اور جو دوست تھی اس نے بھی دوستی ختم کر لینی تھی۔ میری پڑھائی تو یہیں رک جانا تھی۔ میں کیسے کسی کا سامنا کرتی؟ سب نے میرا مذاق بنانا تھا، مجھ میں ہمت نہ تھی۔ خواجہ سرا کے حوالے کر دی جاتی تو وہ مجھے نچواتے۔ میں ناچ گانا نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے پڑھنے کا بہت ہی شوق تھا۔ مجھے نوکری کرنی تھی، میں چپ کر کے پڑھنے لگی۔ ماموں نے گھر میں اماں سے بھائی کی شادی کی بات کی۔ ابا کہتے ابھی کچھ کماتا نہیں، مجھ پر بوجھ ہے، کیسے اس کی شادی کروں؟ اماں کہتی میرے بھائی کی بیٹی کیا بیٹھی رہے گی؟ میں نے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو بھائی کہیں اور کریں گے، پھر پلٹ کر بات بھی نہیں کرے گا۔ ابا کہتے اگر اتنے بھائی کی پرواہ ہے تو اس کی بیٹی کی زندگی تباہ نہ کرو۔ اماں کہتی اس سے زندگی کیسے تباہ ہوگی؟ آپ نے میرے بیٹے کو سمجھا کیا ہوا ہے؟ جب وہ گھر آئے گی نا تو
دیکھنا اس سے محبت کرتا ہے، اس کی بات مان کر کمانے بھی لگ جائے گا۔ ابا کہتے ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں نہیں کھلا سکتا، نہ میرے پاس شادی پر خرچہ کرنے کو پیسے ہیں۔ اماں نے منہ بنا کر کہا آپ کے پاس پیسے ہوتے ہی کب ہیں، میرا بھائی خود ہی کر لے گا۔ ابا طنزیہ ہنسے اور کہا ابھی مزید جنگیں ہونا باقی ہیں۔ ابا کے خاندان والوں کو شادی پر نہ بلانے کا اعلان کیا گیا۔ ابا اور اماں کی صحیح جنگ لڑی۔ بھائی نے بھی ابا سے خاص بدتمیزی کی کہ خرچہ ان کا کاموں کا کر رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے بلائیں گے۔ بھائی نے بھی ابا سے بدتمیزی کی کہ خرچہ ان کا ماموں کر رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے بلوائیں گے۔ ابا نے کہا کہ اگر میری بہنیں شامل نہ ہوئی تو میں بھی شامل نہیں ہوں گا۔ اماں تو کلس کر رہ گئی، مجھے بھی ایک جوڑا لے دے۔ بھائی کی شادی کی وجہ سے ان کا موڈ بہت اچھا ہوا تھا، وہ ہر کام خوشی سے کر رہی تھی، کوئی مجھے تانا نہیں دے رہی تھی۔ بھائی بھی آج کل گھر آ کر لڑائی کم ہی کرتے، ورنہ جب آتا تو عجیب عجیب سے سوال کرتا کہ لڑکوں سے تو نہیں ملتی، جاتے جاتے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتا۔ میں بہت دل برداشتہ ہوئی کہ میرا بھائی مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ خود وہ روز ماموں کی بیٹی سے لگا ہوتا تھا، جس کا اماں کو بھی علم تھا۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، گھر میں جیسے تیاری ہوئی نکاح پڑھا کر لے آئے، تو ماموں اور بھائی ہر وقت پردے، چادر، شرافت کا درس دیتے تھے، اور ان دونوں میں سے ایک بھی نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ گھر میں اور ابو نماز پڑھتے تھے۔ جیسے بھابھی آئی، بھابھی اور بھائی کی ایک ہی روٹین تھی، 12 بجے اٹھتے، اسکول سے آ کر ناشتہ بنا کر دیتی۔ ابو نے کہا بھی خود بھی کچھ اپنے اور اپنے شوہر کے لیے بنا لیا کرو، میری بیٹی تم دونوں کی نوکرانی نہیں۔ اس بات پر بھابھی بھڑک اٹھی کہ اگر 2 دن کام کر لے گی تو کیا ہوگا، ابھی میری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ امی نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابا بہت پریشان رہتے، کہتے مجھے فکر رہتی ہے میرے جانے کے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ میں نے کہا ابا آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، تو وہ ہنس دیتے اور کہتے موت پوچھ کر تھوڑا آتی ہے۔ میری دوست کہتی تمہاری بھابھی چلاک ہے، بچ کر رہا کرو۔ میں اپنی دوست کو کیا بتاتی کہ میں اپنی بھابھی کو ایک آنکھ نہیں باتی، وہ سمجھتی کہ میں گھر والوں کو شکایت لگاتی ہوں۔ اماں مجھے پھپھو کے گھر بھی جانے نہیں دیتی، پھپھو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، ان کی بیٹیوں سے میری بہت بنتی تھی، میں ان الجھنوں میں اپنی حقیقت بھی بھولی نہ تھی۔ میں کام لڑکی نہیں ہوں، یہ بات اکثر مجھے رات کو بھی ڈراتی کہ حقیقت کھل کر گھر والوں کے سامنے آ گئی تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ میں کہتی اللہ اس راز پر پردہ ہی رکھنا، ورنہ تیرے لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ ایک ہفتہ مزید گزرا تو ایک دن بھائی بھابھی کو ابا کہتے اور خیر سے بیوی والے ہو گئے تو نوکری شروع کر دو۔ میرا بھائی کہتا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، نوکری میں مجھے موٹر سائیکل چاہیے۔ بھابھی نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابا کہتے میرے پاس اتنے پیسے نہیں، جتنے تھے وہ گھر کی شادی میں نے لگا دیے ہیں۔ میری بھابھی تڑپ کر بولی شادی کی تیاری میں گھر میں رنگ و روغن کے سوا کیا کیا ہے؟ ابو کہتے جو بھی ہے، موٹر سائیکل لے کر بالکل نہیں دوں گا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ بھائی کہتے ٹھیک ہے پھر میں اپنی نوکری نہیں کروں گا۔ ابو کہتے اگر نوکری نہیں کرنی تو گھر سے نکل جاؤ۔ اماں کہتی ایسے کیسے، جوان بیٹے کو نکال رہے ہیں۔ ابا کہتے مجھے یہ کام بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ ابا کا بی پی بھی شوٹ کر گیا، بڑی مشکل سے دوائی لے کر آرام آیا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ اگر ابو کہہ رہے ہیں تو آپ چھوٹا موٹا کام دیکھ لیں۔ وہ مجھ پر ہی چڑھ کر دوڑے، وہ اپنی ضد پر قائم تھے۔ بھابھی بھی اب ابا کو برا بھلا کہتی، جو مجھے ذرا پسند نہیں تھا۔ میں نے تو کبھی ماموں کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ مرچ مسالے لگانے کا کام تو وہ کرتے تھے۔ ابھی بھی روکنے کی بجائے، سمجھانے کی بجائے بڑھاوا دے رہے تھے۔ ابا نے کافی مہینے بات نہ مانی، لیکن تھک ہار کر بائک لے دی کہ قسط اسی صورت بھروں گا جب تم کام پر جا کر میرے ہاتھ پر کمائی رکھو گے۔ میں کالج میں ہونے والے ایگزامز کی تیاریوں میں تھی۔ ابا نے کہا جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو۔ بھابھی نے کہا کوئی عاشق تو نہیں جس کے بہانے تو جانا چاہتی ہے اور نام پڑھائی کا لے رہی ہے؟ بھائی کہتے ایسا کام ہوا تو تجھے وہیں پر ماروں گا۔ میرے ماموں اپنے آوارہ بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے کر آئے۔ میں خوف زدہ ہوگی اگر کسی کو پتہ چل گیا، شادی کر لی تو میرا راز کھل جائے گا، لیکن شکر تھا کہ ابا نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ابھی نہیں کرنی۔ اس پر اماں اور بھائی سمیت بھابھی کو طیش آیا تو وہ بڑا آیا، لیکن ابھی ابا کماتے تھے، ان کے فیصلے ماننا ان کی مجبوری تھی۔ بھائی بھی نہ جانے کہاں جاتا، لیکن چند پیسے لا کر بیوی کا خرچہ نکال لیا کرتا۔ ابا بھی کچھ آرام دہ ہو گئے، ابا کا کمانا جاری رہا۔ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا سوائے اپنے ابا کے سامنے سچ کھل جانے کے علاوہ۔ شکر تھا میرے رشتے آنے بند ہو چکے تھے، میں آرام سے پڑھ رہی تھی۔
جیسے ہی کالج ختم ہوا 2 سال میں بھابھی اب امید سے ہوئی۔ بھائی کا وہی دھندا تھا، کبھی کام پر لگ جاتا تو کبھی چھوڑ کر مہینوں مہینوں گھر پر بیٹھا رہتا۔ ابا کو سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر کام کرنا پڑتا۔ میں بہت دعا کرتی کہ میں اس قابل بن جاؤں کہ ان کی مدد کر سکوں، لیکن شاید وہ گھڑی زندگی میں آنا باقی تھی۔ میں نرسنگ کا کورس کر رہی تھی، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ابا نے میرا رشتہ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا۔ بھابھی کہتی میرے بھائی کے ساتھ نہیں کیا، اور آپ نے وہاں کر دیا۔ میں اگر لڑکی ہوتی تو خوش بھی ہوتی۔ میں روتی کہ اللہ نے مجھے کیوں ہجڑا بنایا ہے، جس کا کوئی ہمدرد نہیں۔ میری پھپھو کا بیٹا پڑھا لکھا تھا، وہ اچھی نوکری کرتا، ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ میرے باپ نے فٹ سے ہاں کر دی۔ میں کچھ نہیں بول سکی۔ میرا رشتہ ہوتے ہی بھابھی نے بھائی کے کان بھرے، ضرور اس سے بات ہوتی ہوگی۔ تبھی رشتہ آیا۔ بھائی مجھے مارنے لگا۔ اگر ابا نہ ہوتے مجھے جان سے مار دیتا۔ 2 سال پلک جھپکاتے ہی گزر گئے۔ میں نے ہسپتال میں نوکری شروع کی، وہیں ابا نے میری شادی کا دن بھی فکس کر دیا۔ میں بہت خوشی خوشی گھر سے نکلی، لیکن راستے میں میرے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ وہیں پر مر گئے۔ ان کی ڈیڈ باڈی گھر پر آئی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ مجھ سے پیار کرنے والا واحد سہارا مجھ سے چھین گیا ہے۔ ابا کی موت کا سب سے زیادہ گھر میں مجھ سے ہی دکھ تھا، باقی سب تو کھیل تماشا دیکھ رہے تھے۔ بھائی کے اوپر ذمہ داریاں آ رہی تھی، جس سے وہ ہمیشہ کی طرح بھاگ گیا۔ میرے منگیتر نے یہ سارے انتظامات دیکھے۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا، میں بھی اسے شادی کر لیتی اگر میں لڑکی ہوتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ ابا کے جاتے ہی وہ لوگ یہ رشتہ توڑ دیں گے، اور یہی ہوا۔ ابا کا بھی 40واں بھی نہیں ہوا کہ بھائی نے انہیں رشتے سے انکار کر دیا۔ میں تو اس غم سے ابھی تک باہر بھی نہ نکلی تھی۔ دن رات ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا تھا۔ پھپھو نے بہت منت ترلے کیے، لیکن انہوں نے نہ سنی۔ گھر میں حالات فاقوں پر آ گئے۔ بھائی کو فرق نہ پڑا۔ میں نے ہسپتال کی نوکری جاری رکھی۔ بھابھی بھی بہت شری لہجے میں بات کرتی تھی تاکہ رقم لا کر ان کو دوں۔ کہتی میں ماں بننے والی ہوں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مجال ہے جو تمہارا بھائی 1 روپیہ مجھے دے۔ میں ان کی ساری چالاکی سمجھتی تھی کہ اگر ان کی خود کی مجبوری ہوئی تو شاید وہ مجھے بد چلن کہتی، نوکری کرنے پر فتویٰ لگا دیتی، جس پر ہسپتال میں نوکری شروع کرتی۔ یہاں بہت سے مردوں کی آنکھوں میں سپنے لیے پسندیدگی دیکھتی تھی۔ شروع سے ہی میں مرد کو پہلی نظر میں پسند آئی، لیکن میں نے کسی سے آج تک دوستی نہ کی، کبھی جھوٹ بول کر پیسے یا گفٹ نہیں بٹورے تھے، ورنہ میں نے ایسے کئی لوگوں کو کرتے دیکھا جو وقت کی ضرورت کے لیے استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، جہاں جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی، جہاں پر آپ کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہسپتال میں کام کر کے اتنے دن گزر گئے تھے، میں خواجہ سراج تھی، یہ راز کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتی تھی۔ اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے بہت سے لڑکے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، پر میں نے سب کو ٹال دیا تھا۔ میں بھلا کیسے شادی کر سکتی تھی کہ راتوں رات ان سب نے مجھے طلاق دے کر معاشرے میں بدنام کر دینا تھا۔ جب مجھے ہسپتال میں نوکری مل گئی، وہاں بڑے ڈاکٹرز بھی ہوتے تھے جو بہت ہی عجیب نظروں سے گھورتے تھے، جسے حوث ٹپک رہی ہو۔ میں نے بہت بار اگنور کیا ان کی آنکھوں کے پیغام کو۔ میں اچھے سے سمجھتی رہی۔ ایک دن ایک بڑے ڈاکٹر میرے پاس آئے اور بولے، مجھ سے 2-3 دن کے لیے شادی کا ناٹک کر لو، بدلے میں تم جو مانگو گی تمہیں ملے گا۔ میں نے سوچا اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، ان سے اچھے خاصے پیسے مانگوں گی، پھر طلاق ہو جانی ہے۔ ویسے بھی کون سا میاں بیوی والا تعلق رکھنا ہے جو کچھ برا ہو جائے گا۔ میں مان گئی، لیکن شرط رکھی کہ میرے گھر رشتہ لے کر آنا پڑے گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے ہاں کی۔ گھر آ کر بتایا تو الگ تماشا لگا۔ بھابھی ایسے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے کچا چبائیں گی۔ اماں کہتی یہی سب کرنے تو وہاں جاتی ہے۔ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں آپ لوگوں کا بھلا سوچ رہی ہوں۔ بھابھی کہتی میری اس حالت میں تم بھی چلی جاؤ تو کیا ہوگا؟ بھائی کہتا میں اسے مار دوں گا۔ بھابھی کہتی ہوش پکڑو، جو بھی ہے وہ امیر ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے شادی کی اجازت دیں، آپ کو مہینے کے پیسے ملتے رہیں گے۔ بھائی بھی مان گیا، اس ڈاکٹر کو گھر لے کر آیا اور نکاح کیا۔ یہ سب بہت ہی جلدی میں ہوا، کئی دن میں رشتہ اور پھر نکاح، لیکن میں بے فکر تھی کہ اس نے کوئی سا اصلی والی بیوی مان لینا ہے۔ نکاح بھی ہسپتال میں ہوا، میرے پر اب قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ جب مجھ سے نکاح کر کے وہ مجھے ہسپتال لے کر ایک کمرے میں آ گئے، کہتے کہ تم آرام کرو، لیکن اندر کی حالت دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ جہاں 11 ڈاکٹرز تھے جو مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ سب یہاں کیوں ہے؟ تو سب ہنسنے لگے۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا خطرہ محسوس ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کمرہ بھی بند تھا، بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ قسمت شروع سے ہی خراب تھی، ڈاکٹرز کہتے
ہمیں پتا ہے تم لڑکی نہیں ہو۔ میں اس بار لڑکھڑانے لگی۔ یہ تو میں نے راز رکھا ہوا تھا کہ اب یہ راز نہیں رہا۔ میں خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں خواجہ سرا ہوں، اس کا تو میں اپنی ماں کو بھی نہیں پتہ لگنے دیا۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ میں خواجہ سرا ہوں؟ کہتے ہیں ہم ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ گینگ بھی چلاتے ہیں، کسی کی کمزوری تلاش کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں۔ میں چپ کر گئی۔ یقیناً انہوں نے میرے بلڈ سے یا کسی حرکت سے شک لگایا ہوگا، شاید کچھ رپورٹس میرے علم کے بغیر کی ہوں۔ میرا دماغ موف ہو رہا تھا، آگے کنواں پیچھے کھائی۔ میں کہاں جا سکتی تھی؟ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارا راز کسی کو نہیں بتائیں گے۔ میں نے کہا آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ ایسے ہی تو راز نہیں رکھ سکتے۔ میں نے اس لمحے پر افسوس کیا جب میں لالچ میں آ کر نکاح کر بیٹھی تھی۔ ٹھیک کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ کہتے ہیں تمہیں ہم انجیکشن دیں گے، وہ تم مریضوں کو لگاؤ گی۔ اس اسپتال میں کسی کو خبر نہ ہو، لیکن تم نے انہیں مزید بیمار کرنا ہے۔ مجھے یہ سب بہت بولت لگا۔ کیسے میں کسی کی جانوں کے ساتھ کھیل سکتی تھی؟ میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتی۔ تو کہتے ٹھیک ہے، تمہارے بھائی کو بتا دیتے ہیں کہ تم نہیں خواجہ سرا ہو، پھر دیکھ لینا کیا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں گھر سے نکال دے گا اور کیا پتا جان سے ہی مار دے۔ کیا منہ دکھاؤ گی تم معاشرے کو؟ نوکری سے بھی نکل گئی جہاں تمہیں نوکری ملے گی۔ اتنی جگہ تو بدنام ہو چکی ہوگی۔ میں خاموش ہو گئی۔ دماغ میں ایک پلان بنایا جس پر عمل پیرا ہونا تھا۔ فی الحال میں نے سب کے سامنے ہاں کی۔ کہتے ہیں کہ عقل مند ہونا لیکن ہوشیاری نہیں کرنی۔ میں پھر گھر آ گئی۔ بھابھی کہتی شوہر کے گھر کیوں نہیں گئی؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ وہ ڈیوٹی پر ہیں اور میں اکیلے گھر کیا کرتی۔ وہ بھی چپ ہو گئی۔ میں نے کچھ پیسے بھابھی کا منہ بند کرنے کے لیے تھما دیے تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ مجھے جیسے بھی کر کے رات کو یہاں سے بھاگنا تھا۔ میں لوگوں کی جانیں نہیں لے سکتی تھی، اس میں تو انہی کا فائدہ تھا، لیکن میں کیوں کسی کی جان لوں؟ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں شہر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ اتنے پیسے میرے پاس تھے کہ کہتے کہ کہیں جا کر ہفتہ ایک گزار بسر کر لیتی، کہیں نوکری ڈھونڈ لیتی، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا تھا۔ رات ہوتے ہی مجھے یقین تھا کہ سب سو رہے ہیں۔ بھائی اور بھابھی کی نیند ایسے پکی تھی، لیکن میں نے احتیاطاً سب کو نیند والی گولیاں دے کر سلا دیا تھا اور رات کو بھاگ گئی۔ بھاگتی بھاگتی مجھے نہیں پتا چلا کہ مجھے کس شہر میں جانا ہے۔ بس اسٹینڈ پر پہلی گاڑی شیخو پورا کی تھی۔ میں اس پر بیٹھ کے کسی انجان شہر جانے میں بھی خوف تھا، لیکن میں اپنے ضمیر کی عدالت میں نہیں کھڑی ہو سکتی تھی۔ شیخو پورا اترتے ہی میں نے ناشتہ کیا اور نکل پڑی کسی نوکری کی تلاش میں۔ جب مجھے لگا کہ نوکری ملنا مشکل ہے، اب تک گھر بھی پتہ لگ چکا ہوگا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ نام نہاد شوہر نے نہ جانے ان سے کون سے جھوٹ بولے ہوں گے۔ اماں اور بھابھی نہیں پتہ نہیں کتنی گالیاں دی ہوں گی، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ کہتے ہیں آپ اچھے کام کے لیے نکلتے ہیں، اللہ وسیلہ بنا دیتے ہیں، اللہ اپنے اچھے بندوں کو بھیج دیتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ بابا سے پوچھا جن کا چھوٹا سا چائے کا سٹال تھا کہ یہاں کوئی نوکری ہے؟ بابا کہتے پتر تجھے کیوں تلاش ہے؟ کیا ہوا؟ وہ وہاں شفقت سے بات کر رہے تھے، اس عمر میں بھی کام پر تھے۔ میں نے کہا میرے ابا کا انتقال ہو چکا ہے، بھائی بھابھی نے مجھے گھر سے نکال دیا، سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کدھر جاؤں۔ ویسے میں نرس ہوں، سر پر ہاتھ رکھا۔ کہتے زمانہ بہت ظالم ہے، نہ جانے اپنے خون سے بھی کیسے سفید ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا بس کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اور میری بیوی رہتے ہیں، وہ بھی نیک بخت، سارا دن اکیلی گھر میں رہ کر اداس ہو جاتی ہے، تم ہمارے گھر رہ لو، اس کا بھی دل لگا رہے گا۔ مجھ پر یقین رکھو بیٹا، چائے بناتے مجھے 30 سال ہو گئے۔ میں نے کہا بابا مجھے یقین ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، گھر کے دکھوں سے اتنا تو انسان کی پہچان سمجھ گئے، لیکن میں آپ کے گھر کیسے رہ سکتی ہوں؟ آپ کی اولاد کو برا نہیں لگے گا؟ کہتے ہیں ہماری اولاد ہے ہی نہیں، تم رہ سکتی ہو۔ مجھے جگہ چاہیے تھی، اس لیے میں ان کے گھر چل پڑی۔ صاف ستھرا چھوٹا سا خوشبودار گھر تھا۔ وہ میاں بیوی نمازی پرہیزی تھے، وہ دونوں نماز کی عادت مجھے بھی ڈال چکے تھے۔ ان کی بیوی بہت اچھی تھی، میں کام کر کے ان کو آرام دیتی تھی۔ ان دونوں کا گزر بسر مشکل سے ہوتا۔ میں نے قریب کے ایک ہسپتال میں نرس کی نوکری شروع کر دی۔ سب محلے والوں کو یہی بتایا کہ میں ان کی دور کی رشتہ دار ہوں۔ اماں ابا کے فوت ہونے پر یہاں آ گئی۔ مجھے یہاں آئے 5 ماہ ہو گئے تھے۔ میں نے اوپر سے سارا سچ اماں کو بتا دیا۔ میں انہیں اماں اور بابا کہنا شروع ہو گئے۔ ان کی بنی دکھ بھری کہانی تھی۔ اتنے سالوں اولاد کو ترستے رہے، پھر بڑھاپے میں سمجھوتا کر لیا کہ اب اکیلے ہی رہنا ہے۔ بابا کہتے تب تم نہیں آئی تھی، میری بیگم اداس اور بیمار رہتی تھی اور وہ اب ٹھیک ہو گئی۔ کہتے تم ہماری بیٹی ہو، اتنی فرما بردار ہو، نہ جانے کون بدبخت بھائی تھا۔ ایک دن محلے والی عورت آئی تھی، اب یہ جوان ہے،
اس کی شادی کا کچھ نہیں سوچا اماں؟ اماں کہتی میں کیسے اس کا فیصلہ کر سکتی ہوں، یہاں مہمان ہیں۔ وہ بولی کہ بھائی رہتے تو ہمارے پاس ہے نا، بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ اماں کو بھی ان کی بات درست لگی سی۔ جیسے ہی میں گھر آئی انہوں نے مجھ سے پوچھا اب تمہاری عمر ہو رہی ہے، ہم ساری زندگی اپنے فائدے کے لیے بٹھا کر تو نہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ پھر تھوڑے دن خاموش رہی، مہینے کے سارے پیسے ابا کے ہاتھ میں رکھتی۔ وہ دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ پھر وہ محلے کی عورت میرے ہوتے ہوئے آئی اور بولی آپ نے شادی کا نہیں سوچا؟ میں نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی۔ اماں مسہلت کے تحت خاموش رہی۔ مجھے اتنا سمجھ میں آ چکا تھا کہ آج نہیں تو کل مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ پھر میں نے شام کو اماں کو جو کہا اماں مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں نے کہا اماں مجھے گھر سے نکالنا نہیں، میں خود آئی تھی، میری شادی ہوئی اور میرے شوہر نے مجھے جال میں ڈالنے کے لیے نکاح کیا اور مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں پر 11 مرد تھے۔ کہتے ہیں کہ تمہیں ہسپتال میں انجیکشن لگانے ہیں۔ اماں منہ کھلے میری بات سن رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے یہ نہیں کرنا تھا، میں کیسے کسی کی جان لے سکتی تھی؟ میں گھر جاتی سچ بتاتی میں خواجہ سرا ہوں تو وہ مجھے جان سے مار دیتے یا سب کو بتا دیتے۔ میں ناچنا گانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اماں نے مجھے گلے سے لگا لیا، میں دل کھول کر رونے لگی تھی۔ کہتی اب تیرا راز راز ہی رہے گا، تم ادھر ہی رہو گی، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے بابا کو بھی نہیں پتہ لگنے دوں گی۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا، ان کی نیک نیتی کے قائل تھی۔ ایسے اچھے لوگ دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں۔ اماں نے اس عورت کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی اس کا بھائی باہر ہوتا ہے، جب تک وہ نہیں آ جاتا ہم اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ چپ ہوگی، میرے سر سے بھی بلان ٹلی۔ جو خوف میرے اندر تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ میرا اللہ بہت ہی غفور و رحیم ہے، اس نے مجھے تھام لیا تھا، مجھے گرنے نہیں دیا تھا۔ اللہ کی زمین ابھی مجھ پر تنگ نہیں ہوئی، اچھے لوگوں سے ملوا دیا تھا۔ مجھے اب خوف نہیں تھا کہ کبھی میرے بھائی مجھ سے ملیں گے، کیونکہ وہ اب تک مجھ پر فاتح بھی پڑ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے ڈھونڈا چھوڑ دیا تھا اور یہاں پر وہ بھی نہیں آ سکتے تھے۔ اللہ کسی کے راز رکھنے پر آئے تو رکھتا ہے۔ اس بات کو بھی 10 سال گزرنے والے ہیں، اتنا وقت گزر گیا اور پتہ بھی نہ چلا۔ زندگی بھی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے۔ میں شیخو پورہ کے اس محلے میں رہتی ہوں جہاں سبھی مجھے اچھے سے جانتے ہیں۔ اماں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے والدین کی طرح ان کا خیال رکھا۔ اس بات کی تو وہ محلے والے بھی قائل تھے کہ تم بیٹی ہونے کا فرض ادا کر دیا۔ میں نے نہیں ہر اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، ان کا دن رات خیال رکھتی تھی۔ اب تو میری شادی کی عمر بھی گزر چکی تھی، حسن برقرار تھا، اب بھی رشتے آتے تھے، لیکن میں کیا کرتی، شادی کر کے خود کا تماشا ہی بناتی۔ محلے کی عورتوں کو بھی سمجھ آ چکی تھی کہ اس نے شادی نہیں کرنی، اس لیے انہوں نے کہنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن ہسپتال گئی تو میری ساتھی نرس نے بتایا کہ ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے، بہت ہی حالت خراب ہے، ڈاکٹر ابھی تک نہیں پہنچے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مریض کو دیکھ کر پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں میرا بھائی تھا۔ میں نے کہا بھائی؟ انہوں نے بھی مجھے پہچان لیا۔ کہتا مجھے معاف کر دو، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا، میں نے بہت برا کیا ہے۔ ہاتھ جوڑنے لگے، کہتے ہیں مر جاؤں گا، مجھے معاف کر دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں، میری بیوی اور اپنی ماں کو سہارا دے دینا۔ میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن ان کی روح پرواز کر کے جیسے کہ وہ یہی بوجھ اٹھائے پھر رہے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا بولوں۔ ان کو احساس بھی ہوا تو اس حصے میں وہ فوت ہو چکے تھے، میں گلے بھی نہ لگ سکی، ان سے لاڈ بھی نہ اٹھوا سکی۔ ایک بڑے بھائی کے جانے سے پھر زندگی ویران ہو گئی۔ نرس حیران تھی، کہتی یہ تمہارے بھائی تم سے معافی کیوں مانگ رہے تھے؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ انہوں نے گھر سے نکال دیا تھا اس لیے۔ وہ کہتے ہیں اچھا۔ میری آنکھیں نم تھی۔ پہلے میں جن میاں بیوی کے ساتھ رہتی تھی ان کی موت، اب میرے بھائی کی موت مجھے اندر تک ہلا دیا تھا۔ ان کی تدفین کا کام کیا اور پھر بھائی کے موبائل سے بھابھی کو کال کی، انہیں بھتیجے کو اور اماں کے گھر کو لے آئی۔ اماں اور بھابھی بہت شرمندہ تھی، کہتی ہیں ہمیں معاف کرو، ساری عمر تمہیں دہتکارا ہے، تمہیں برا بھلا کہا ہے، تم سے گھر کے سارے کام کرواتی رہی، کبھی کچھ الٹا کرنے پر مارتی تھی، اتنے برے برے لفظ کہہ کر تمہیں ہمیشہ تکلیف دیتی، تم پر تمہارے بھائی کو فوقیت دی، ہمیں معاف کر دو۔ بھابھی کہتی جب تم گھر سے باہر بھاگی تو وہ ڈاکٹر آ گیا اور کہا کہ میری بیوی کدھر ہے؟ ہم نے کہا وہ گھر سے بھاگ گئی تو ہنگامہ کرنے لگا کہ تم لوگ بھی شامل ہو۔ تو جب ہم نے کہا کہ ہمیں خود نہیں پتا، اگر ملی تو ہم اسے مار دیں گے، تو کہتا ہے میں نے اس سے کانٹریکٹ پر نکاح کیا تھا اور وہ میرا کام نہ کر سکی۔
میں بھی اس کا راز نہیں رکھوں گا، وہ خواجہ سرا تھی۔ ہمیں یقین نہیں آیا، اس کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہت برے ہوتے گئے۔ تمہارے بھائی کو کہیں نوکری نہ ملتی، تمہاری اماں بیمار رہنے لگی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ تمہارا بھائی بھی زندگی کی ٹھوکریں کھا کر سمجھ چکا تھا۔ میں بھی جب اپنے بچوں کو بھوکا دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی غلطی کا بار بار احساس ہوتا تھا۔ ہم نے کتنا برا کر دیا تھا۔ ہم تمہیں جگہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے تاکہ تم سے معافی مانگ سکے۔ ہمارا ضمیر ہمیں ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں لینے دے رہا۔ دیکھو، قسمت نے ہمیں ملوانا تھا، تمہارے بھائی اس شہر کام کرنے آئے اور تم سے مل گئے۔ ہمیں معاف کر دو۔ میں نے کہا، میں نے آپ کو معاف کیا، آپ لوگ میرے اپنے ہیں۔ اگر آپ گمراہی پر تھے تو اللہ نے آپ کو احساس دلایا، آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں۔ آپ میری بھابھی ہیں اور وہ میرے ماں۔ میں نے کہا، جب میں گھر سے بھاگی تھی تو مجھے یہ میاں بیوی مل گئے، عمر کے آخری حصے میں تھے، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنایا، بہت نیک لوگ تھے۔ انہوں نے میرا سارا سچ جاننے کے بعد بھی اس راز کو راز رکھا، مجھے محلے میں عزت دلائی، کسی کے سامنے میرا راز نہیں کھولا۔ میرے دل میں ان کی عزت بہت زیادہ ہے، میں ان کے ساتھ رہتی ہوں، ان کی دیکھ بھال کرتی اور ان کا خرچ اٹھاتی۔ وہ فوت ہو گئے، تب سے میں اکیلی ہوں۔ میرا بھتیجا بھی بہت پیارا تھا، اماں کہتی تو ہیرا ہے، تیرے بھائی کو بھی باتوں باتوں میں نے بگاڑا ہے، ورنہ وہ بھی تیرے جیسا ہوتا۔ صحیح کہتے تھے تیرے ابا کہ میں اچھی تربیت نہیں کر رہی، مجھے بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ میں نے کہا، اماں ساری پرانی باتیں بھول جاؤ، ایسا ہونا قسمت میں لکھا تھا۔ دنیا کتنی گول ہے، بار بار زندگی میں معجزے ہوتے ہیں۔ مجھے امید نہ تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو مل پاؤں گی، لیکن اس نے دوبارہ سے ملوا دیا۔ میں کما رہی تھی، بھتیجوں کو بھی اسکول میں لگوا دیا تھا۔ وہ شکل و صورت میں سارے کا سارا بھائی پر گیا تھا، لیکن عادات اس کی میں نے ویسے ہی نہ ہونے دی۔ میں خود بھی اسے گھر میں پڑھاتی تھی، مجھے پڑھا لکھا کر اسے بڑا آدمی بنانا تھا۔ میں نے اتنے جھٹکے سہے تھے کہ مجھے اب لگنے لگا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں، کوئی کام ایسا نہیں جس کو آپ ناممکن کہہ کر رک کر امید چھوڑ دیں۔ اس زندگی میں ہر چیز ممکن ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں خواجہ سرا ہوں گی، لیکن اللہ نے اچھے لوگوں سے ملوا دیا۔ اس دنیا میں اللہ نے فرعون ہی پیدا نہیں کیے، کچھ ہدایت گزار بھی ہیں جنہوں نے کچھ رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی صرف انسانیت کا رشتہ نبھایا۔ اور بھی کیسے معجزے کرتا ہے کہ میرے گھر والے مجھے واپس مل گئے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اس نے میری زندگی سحر کر دی۔ وہ رحیم و کریم ہے، کسی پہ اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔